बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ है? जवाब: चीन में है। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा सोता है? जवाब: कवाला। सवाल: सरकारी छुट्टियां सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं? जवाब: नेपाल में। सवाल: अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब: अल्लाह के नज़दीक सबसे ताकतवर इंसान अल्लाह पर तवक्कल करने वाला है। सवाल: हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है? जवाब: हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 10 बार आया है। सवाल: कौन से सहाबी को जन्नत ने शहीद किया था? जवाब: हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: कुरान मजीद ने शैतान का भाई किन लोगों को कहा है? जवाब: फजूल खर्च करने वाले को शैतान का भाई कहा है। सवाल: औरत किस जगह पर बगैर महरम के नहीं जा सकती? जवाब: औरत हज और उम्रा पर बगैर महरम के नहीं जा सकती। सवाल: इमाम मेहदी किस महीने में ज़ाहिर होंगे? जवाब: इमाम मेहदी रमज़ान के महीने में ज़ाहिर होंगे। सवाल: सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़वाइद पहुँचाए? जवाब: तबलीग और रिसालत में कुव्वत पहुँचाई, जान और माल से गम गसारी और अज़ियत व गम में बराबर की शरीक और वज़ीर सदक थीं। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी ज़बानों का इल्म दिया था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 72 ज़बानों का इल्म दिया था। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल: सफ़र मेराज में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किस मकाम पर आगे जाने से माजरत कर दी थी? जवाब: सफ़र मेराज में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर आगे जाने से माजरत कर दी थी।
سوال، چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کی تجویز کس صحابی نے پیش کی؟ جواب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی۔ سوال، بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ سوال، کیا بیجا سوالات کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک تیری امت مسلسل یہ کہتی رہے گی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے آگ پتھروں کی رگڑ سے پیدا کی۔ سوال، بیت المعمور کو کس نبی کے لیے زمین پر لایا گیا تھا؟ جواب، بیت المعمور کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر لایا گیا تھا۔ سوال، مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب، مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال، سب سے بزرگ فرشتے کون سے ہیں؟ جواب، سب سے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال، امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب، اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی پر رہتی ہیں۔ سوال، سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ جواب، سب سے پہلے کاغذ پر حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال، اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب، اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال، کون سا سیارہ زمین کی بہن کہلاتا ہے؟ جواب، وینس۔ سوال، عورت کے کیا کھانے سے بچے خوش اخلاق پیدا ہوتے ہیں؟ جواب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائیں تاکہ بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی بچے خوش اخلاق اور بردبار پیدا ہوتے ہیں۔
سوال: بتائیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا چھوٹا سا کلمہ ہے جو غم اور پریشانی کی دوا ہے؟ جواب: وہ چھوٹا سا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، لیکن اصل میں بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص اس کلمے کو پڑھا کرے یہ اس کے لیے 99 دکھ، غم، فکر اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری پریشانی ہے۔ سوال: زبور کب نازل ہوئی؟ جواب: زبور توریت کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ جواب: وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال: جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، بتائیں وہ عصا کس نے ہدیہ کیا تھا؟ جواب: عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، وہ عصا مبارک شاہ حبش نجاشی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کس سورت میں سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ بار آیا ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کے دو لقب بتائیے۔ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کے دو لقب صاحب الحوت اور ذو النون تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں 18 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سورت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سوال: شدید گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟
جواب: شدید گرمی کا عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ سوال: چونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قبا میں کون سا اہم کام کیا؟ جواب: مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد قبا بنوائی۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔
سوال: کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد ہے خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برادری ہے۔ سوال: سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب: سامری نے بچڑا 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب: بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ سن 7 ہجری میں ادا کیا۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 آخری قضا۔ سوال: بیوی کی کون سی چیز لمبی ہو تو وہ انتہائی برکت والی ہوتی ہے؟ جواب: ہاتھ ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔
سوال، غار سور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب، حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قریش کی دن بھر کی خبریں پہنچاتے تھے۔ سوال، پل صراط پار کرنے کے لیے کون سی سواری ہے جو ہم دنیا میں خرید سکتے ہیں؟ جواب، قربانی کا جانور وہ جانور ہے جو بروز محشر پل صراط پر قربانی کرنے والے مسلمان کی سواری بن جائے گا۔ سوال، کون سا درخت ہے جو خود اللہ پاک نے اگایا؟ جواب، طوبہ کا درخت اللہ پاک نے خود اگایا ہے۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کیا کام کرتے تھے؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ سوال، ان شانیہ کا هو الابتر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ جواب، یہ آیت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس لونڈی کی پٹائی کیا کرتے تھے جس کی استقامت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے؟ جواب، اس لونڈی کا نام حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے؟ جواب، تہجد کی نماز۔ سوال، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال، کون سا عمل مسلمان کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب، حج کرنا مسلمان کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال، کون سے ڈرائی فروٹ میں زہر پایا جاتا ہے؟ جواب، کڑوے بادام میں۔ سوال، کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ جواب، جو مسافر ہو ان امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ سوال، کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سوال، کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب، اس، ذبیان، غطفان اور فرارہ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سوال، افضل الذکر کون سا کلمہ ہے؟
جواب افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جواب طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال مردے کو قبر سے باہر کی کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ جواب عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہو، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ باقی لوگوں میں جو یہی بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، بشرطے ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ مثلا اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو اور وہ اسے یاد کر کے روئے اور اس کے بارے میں سوچے تو بھی اسے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو یہ اس کا سوچ کا حصہ ہے جو انسان دن بھر میں سوچتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی یاد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آئیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صاحب تعبیر کے نزدیک اگر کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا مطلب خیر و برکت ہے، آپ کے حق میں بھلائی اور رزق میں اضافہ ہے، اور اگر فوت شدہ کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فوت شدہ شخص ہے جو خواب میں نہ کچھ دیتا ہے اور نہ لیتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔
سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا مقام جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیے۔ سوال، گھر میں کون سا پودا لگانے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ جواب، ایک تحقیق کے مطابق درخت ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، مریضوں کے صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت کئی امراض سے ہمیں بچاتے ہیں جن میں موتیا، دمہ اور پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ جہاں درخت ہوں وہاں لڑائی جھگڑے اور جرائم میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ درخت اور پودے انسانی مزاج پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام صوبیہ لونڈی اور حلیمہ سعدیہ ہے۔ سوال، کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب، سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال، جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب، جلا وطنی کی سزا کا آغاز دور فاروقی میں ہوا۔ سوال، جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اسے فاسق کہتے ہیں۔ سوال، قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب، قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال، پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب، پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب، قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے، مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال، وہ کون سے لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں؟ جواب، حق کے منکر لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں۔ سوال، جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟
جواب: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب: قیامت کے قریب انسان کا پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال: دولت کے علاوہ کون سی چیز رزق میں شامل ہے؟ جواب: دولت کے علاوہ نیک اولاد رزق میں شامل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔